وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے ساتھ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی اہم ملاقات۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے اور ایندھن ذخائر پر تفصیلی بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور وفاقی وزراء میں توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے ہنگامی بچتی اقدامات پر غور کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں امن دشمنوں کے خلاف بڑی کارروائی، 5 اضلاع میں آپریشن کے دوران 13 خارجیوں کو ہلاک کر دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے باجوڑ، بنو، ڈی آئی خان، خیبر اور جنوبی وزیرستان میں 5 الگ مقابلے کیے۔ بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 مقابلوں میں 3 دہشت گرد مارے گئے، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ خیبر اور جنوبی وزیرستان میں مزید 5 دہشت گرد ہلاک دہشت گرد بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج سے تعلق رکھتے تھے۔ چمن میں فتنہ الخوارج کی در اندازی کی کوشش ناکام، بر وقت کارروائی میں 1 دہشت گرد مارا گیا، متعدد فرار ہوئے۔ خارجی دہشت گردوں سے تیار شدہ 4 سے 5 آئی ای ڈیز اور باڑ کاٹنے کا سامان بھی برآمد۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق پاک فوج کی منظم کارروائی سے دہشت گردوں کے منصوبے خاک میں مل گئے۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملوں کا 9واں روز، تہران پھر دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اسرائیل کے کوہاک شاہران اور کاراج میں آئل ڈیپو پر حملے، تیل پھیلنے سے سڑک پر آگ کے شعلے بلند ہو گئے۔ پارس میں ایمبولینس کو بھی نہ بخشا، اصفہان میں 11 افراد جان سے گئے۔ اب تک جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 1332 ہو گئی۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ اب تک حملوں میں 20 اسکول، 10 اسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ مرنے والوں میں 30% بچے ہیں۔ صہیونی فوج کا بیروت میں ہوٹل کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، 4 افراد جاں بحق۔ اسرائیلی فوج کی حالیہ کارروائیوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 94 ہو گئی ہے، جبکہ 1021 زخمی ہوئے۔ ایران کی اسرائیل پر 27ویں لہر کی یلغار، 24 گھنٹے میں 200 امریکی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نے کہا 21 امریکی بحرین میں نیول اڈے پر مارے گئے۔ امریکی تیل کے جہاز کو بھی نشانہ بنایا۔ تہران ریفائنری کے جواب میں اسرائیلی حیفا ریفائنری کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حزب اللہ کا بھی حیفا میں امریکی بیس پر میزائل فائر کرنے کا دعویٰ۔ ایران کا عراقی شہر اربیل پر ڈرون حملہ، سعودی عرب پر بھی ڈرون حملہ، سعودی حکام کا 8 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی ڈرون دبئی مرینا کے ٹاور سے ٹکرا گیا، جس کے بعد عمارت میں آگ بھڑک اٹھی۔ کویت میں ڈرون حملے سے بلند و بالا عمارت میں آگ لگ گئی، 2 سیکیورٹی اہلکار بھی جان سے گئے۔ بحرین میں ہوٹل پر ڈرون حملہ۔ جنگ کتنی طویل ہوگی معلوم نہیں، ایران کو پہلے سے بھی زیادہ شدت سے نشانہ بنائیں گے۔ امریکہ ایران کے ساتھ کسی سمجھوتے کی تلاش میں نہیں۔ جنگ کے بعد ایران کا نقشہ شاید پہلے جیسا نہ ہو۔ ایران کو ایسا صدر چاہیے جو جنگ نہ چاہتا ہو۔ صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا انہیں ہتھیار ڈالنے ہوں گے یا وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ روس ایران کی مدد کر رہا ہے۔ تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے آئیں گی۔ ٹرمپ نے ایران میں اسکول کو نشانہ بنانے کا ذمہ دار ایران کو ہی قرار دیا۔ ایران سے جنگ میں ہلاک 6 امریکی فوجیوں کی لاشیں امریکہ پہنچا دی گئیں۔ امریکی صدر خاتون اول اور جے ڈی وینس کی تقریب میں شرکت۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر کے نام پر اتفاق رائے ہو گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تقرری میں صرف معمولی رکاوٹیں باقی ہیں۔ ایران کے سربراہ کونسل کے رکن آیت اللہ مظفری کا کہنا ہے کہ مجلس خبرگان نئے سپریم لیڈر کا انتخاب جلد کر لے گی۔ نئے سپریم لیڈر سے براہ راست ملاقات کی ضرورت پر بحث جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نئے سپریم لیڈر کی تقرری کے خواہش مند شہید آیت اللہ خامنائی کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنائی کو ناقابل قبول قرار دے چکے۔ اسرائیل اور امریکہ فوری جنگ بندی کرے، چین کا تنازع پر مذاکرات اور کشیدگی کم کرنے پر زور۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے کہا بڑی طاقتوں کو ایران جنگ بندی کے لیے تعمیری کردار ادا کرنا چاہیے۔ تمام فریقین فوری طور پر مذاکرات کی میز پر واپس آئیں اور مصالحت سے کام لیں۔ طاقت کا استعمال مسائل کا حل نہیں، ایران کے خلاف یہ جنگ ایسی ہے جو ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ چین اور امریکہ کے درمیان اعلیٰ سطح روابط کے لیے مناسب ماحول پیدا کرنا ضروری ہے۔ امریکہ اور چین کو ایک ہی سمت میں مل کر کام کرنا ہوگا۔
ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکی فوجی اڈوں پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ ایکس پر لکھا، امریکی اڈوں کو اپنا جائز ہدف سمجھتے ہیں۔ ایران نے ہمسایوں پر نہیں، امریکی اڈوں پر حملے کیے۔ ان فوجی اڈوں سے ایران کے خلاف جارحیت کی گئی، ملکی دفاع اور مزاحمت کے لیے کھڑے ہیں۔ دوستانہ تعلقات کی خواہش حق دفاع کی نفی نہیں کرتی۔ ایرانی صدر نے اس سے پہلے پڑوسی ممالک پر حملوں پر معذرت کی تھی۔ کہا تھا کہ ایران تب تک پڑوسی ملک پر حملہ نہیں کرے گا جب تک اس پڑوسی ملک کی سرزمین سے ایران پر حملہ نہ کیا جائے۔ سعودی عرب کا پہلی بار ایران کو جوابی حملے کا انتباہ۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے، سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اگر حملے جاری رہے تو ہم بھی جواب دیں گے۔ حملے جاری رہے تو امریکی افواج کو اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ اور قطری امیر تمیم بن حمد الثانی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ کہا، قطر اپنی سلامتی کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ لڑائی کے دوران کچھ امریکی فوجیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ سربراہ ایرانی قومی سلامتی کونسل علی لاریجانی کا دعویٰ۔ کہا، امریکیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے فوجی کارروائی میں مارے گئے۔ ہم اپنی قیادت اور لوگوں کے خون کا بدلہ لیں گے۔ کہا، ٹرمپ کو حساب دینا ہوگا۔ امریکہ ایران کو بھی وینزویلا بنانا چاہتا ہے۔ امریکہ اپنے غلط حساب کتاب کے دلدل میں پھنس چکا۔ ادھر امریکی سینٹ کوم نے ایرانی دعوے کو مسترد کر دیا۔ کہا، کوئی امریکی فوجی گرفتار نہیں ہوا۔ امریکہ نے اسرائیل کو 20,000 سے زائد بم فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ امریکی حکام کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے کانگریس کی اجازت کے بغیر 20,000 بموں کی اسرائیل کو فروخت کی منظوری دی۔ اسرائیل کو فروخت کیے جانے والے بموں کی مالیت $650 ملین ہے۔ اسرائیل امریکہ سے مزید $298 ملین مالیت کے ہتھیار بھی خریدے گا۔ امریکی دفتر خارجہ نے کہا کہ ہنگامی صورتحال کے باعث کانگریسی جائزے کا عمل ختم کیا گیا۔ ایران جنگ میں ناکامی امریکہ کا مقدر ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکی انتظامیہ کو نیتن یاہو نے جنگ لڑنے کے لیے بے وقوف بنایا۔ امریکی نمائندوں کو بتایا تھا کہ جنگ امریکہ کی نہیں، اپوزیشن بہتر نہیں بنائے گی۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت دفاع کا قانونی حق استعمال کیا۔ ایرانی مسلح افواج جارحانہ حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام صلاحیتیں بروئے کار لائی۔ جارحیت کے خاتمے تک ایرانی دفاعی کارروائیاں کرتا رہے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ امریکی بیسز خطے کی سلامتی میں معاون نہیں۔ امریکی فوجی اڈے جارحانہ کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ دشمن جان لے کہ امارات کمزور یا آسان ہدف نہیں، متحدہ عرب امارات کا حالت جنگ میں ہونے کا اعلان۔ اماراتی صدر محمد بن زائد ال نہیان کا پہلی بار سخت بیان۔ اپنے ملک کے لیے فرض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ اماراتی صدر نے زخمی افراد سے اسپتال میں ملاقات کی۔ کہا، متحدہ عرب امارات کی مضبوطی اس کی عوام اور سلامتی اداروں کی لگن کی وجہ سے ہے۔ ادھر ایران کے دبئی پر میزائل حملوں میں جاں بحق پاکستانیوں کی تعداد 2 ہو گئی۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے کہ علاقے البرشہ میں جاں بحق شخص بھی پاکستانی تھا جو بطور ڈرائیور فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ حالیہ حملوں میں 2 پاکستانیوں سمیت 4 افراد جاں بحق ہوئے۔ امریکہ ایران میں رجیم چینج کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ ایران کا ٹرمپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دینا ممکن ہی نہیں۔ امریکہ کی 18 انٹیلیجنس ایجنسیوں کی انکشافات سے بھرپور رپورٹ سامنے آ گئی۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ایران کا عسکری ڈھانچہ مضبوط اور منظم ہے۔ اندرونی مخالفت اور سیاسی تقسیم کے باوجود بھی ایران کی قیادت پر اثر ڈالنا غیر یقینی ہے۔ رپورٹ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حالیہ حملے شروع ہونے سے 1 ہفتہ قبل مکمل کی گئی تھی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے۔ واشنگٹن ڈی سی، نیو یارک، لاس اینجلس میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ صدر ٹرمپ سے حملے روکنے کا مطالبہ۔ لندن میں احتجاجی مظاہرہ۔ مرکزی لندن میں ہزاروں افراد امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے امریکی سفارت خانے تک مارچ کیا۔ مظاہرین نے ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ ایران جنگ کے خلاف یورپ میں بھی احتجاجی مظاہرے پھوٹ پڑے۔ پاکستان سے آج مشرق وسطیٰ کے لیے 88 پروازیں منسوخ۔
9 روز کے دوران پاکستان میں منسوخ ہونے والی پروازوں کی تعداد 1400 سے تجاوز کر گئی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، امریکی کروڈ آئل $90 فی بیرل میں فروخت، برطانوی برینٹ کروڈ آئل کی قیمت 92.69 بیرل ہو گئی۔